بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 146 ہے اور آج سورہ بقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ جس میں اتارا گیا القرآن، قرآن، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہیں۔ فمن شہد منکم، بس تم میں سے جو بھی پائے الشہر یہ مہینہ، فلیصم بس وہ روزہ رکھے، ومن کان اور جو ہو مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ تو تعداد پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں، بکم الیسر تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتے، بکم العسر تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا، ولتکملوا العدۃ تاکہ تم مکمل کر لو روزوں کی گنتی، ولتکبروا اللہ تاکہ تم اللہ کی تکبیر کہو، علی ما ہداکم جو راہ اللہ نے تم کو دکھائی، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ ترجمہ یوں ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان مبارک میں ہوا۔ دوسری بات، قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت، صحیح راستہ دکھانے والی روشن نشانی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ تیسری بات، جو ماہ رمضان کو پائے وہ روزہ رکھے۔ چوتھی بات، بیمار اور مسافر کے لیے قضا کی گنجائش۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ بندوں سے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں۔ چھٹی بات، اللہ کی کبریائی اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا۔ قرآن مجید ماہ رمضان مبارک کی ایک رات میں پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا، مگر آپ پر انہیں پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکمل قرآن مجید 23 سال میں رفتہ رفتہ نازل ہوا۔ قرآن مجید کی وہ رات جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ شب قدر ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں اس کی وضاحت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے بارے میں واضح بیانات ہیں، اور یہ قرآن مجید حق و باطل میں فرق کرنے والا بھی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی اور صراحت کر دی گئی کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں جو گنجائش دی گئی تھی کہ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دینا ہے، اس حکم کو فمن شہد منکم الشہر فلیصم کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ طاقت رکھنے والا طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دے، اب نہیں ہے، اب تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہاں، بیمار اور مسافر دونوں کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی کہ یہ دونوں روزے کی قضا کر لیں۔ بیماری اور سفر دونوں عذر ہیں، اس لیے بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ جب سفر سے لوٹ آئے اور جب بیماری سے صحت کی طرف
لوٹ کر آ جائے، اب روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، وہ اپنی شریعت کے ایسے احکام نافذ کرتے ہیں جس میں آسانی ہو، مشکل نہ ہو۔ اللہ کے بندے اللہ کی کبریائی بیان کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی لفظ قرآن موجود ہے۔ قرآن کا تذکرہ قرآن میں بار بار کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 میں ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور اسی طرح ہدایت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہدایت کا لفظ مختلف آیات میں موجود ہے۔ ہدی للمتقین سورہ بقرہ آیت نمبر 2، اولئک علی ھدی من ربہم آیت نمبر 5 سورہ بقرہ، فإما یأتینکم منی ھدی سورہ بقرہ آیت نمبر 38، اور وہدی وبشریٰ للمؤمنین سورہ بقرہ آیت نمبر 97 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 92 وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ بینات کا لفظ بھی آیا ہے یہاں چکے، اس لیے جہاں جہاں بینات وہ آیتیں بھی ہم آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ سورہ آل عمران آیت نمبر 184 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 إِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكُمْ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ سورہ مائدہ آیت نمبر 110۔ اور اسی طرح فرقان کا لفظ بھی قرآن مجید کی مختلف آیات میں آیا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہی سورت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 مِن قبل هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ سورہ انبیاء آیت نمبر 48 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور سورہ فرقان آیت نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔